حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ جنت میں جب کسی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو معاف کر دیا ہے۔ ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا جب تک ان پر عمل نہ ہو اور زبان سے نہ کہا جائے۔ ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو چھونا ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی تمام فواحش کو حرام کیا ہے۔ رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو مقدم رکھو۔ جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ ہر وہ کام جسے بسم اللہ سے شروع نہیں کیا گیا وہ ناقص اور ادھورا ہے۔ رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ کوئی شخص مہمان کے لیے اپنی طاقت سے زیادہ تکلف نہ کرے۔ اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ کے جسم مبارک پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ آپ جس جانور پر سوار ہوئے وہ کبھی نہ بتکا اور نہ بھاگا۔ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ آپ جس پانی میں لعاب ڈالتے تھے وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ آپ کو پہاڑ اور درخت سلام کرتے تھے۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ کی رحمتوں کو نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔